یہ میرا حق ہے، ان کی آنا نہیں۔ میرا حق ہے کہ میں جیوں اپنی زندگی اپنے لیے۔ محبت کا ضامن ہوتا ہے باپ۔ میں بھی چاہتی ہوں اپنے بابا کو، مگر ان کی انا نے میری محبت اور عقیدت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک گھر میں رہتے ہیں۔ میں تو ساری زندگی ایک مکان میں رہی جہاں محبت کے علاوہ ہر آسائش موجود تھی۔ میرے امی ابو کے الگ ہونے کے بعد جب ہماری دوسری امی آئیں، مجھے لگا کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، پر آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگا کہ نہیں، ہر کوئی میں نہیں۔ میری دوسری امی، میں ان سے گلہ نہیں کرتی، پر ہاں ایک سوال میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا وہ اس کے ساتھ بھی یہ سب کرتی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا؟ یقیناً اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ شادی ایک لڑکی کا ایسا خواب ہوتا ہے جس کو وہ ہر پل ہر لمحہ دیکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی تعبیر ہو۔ میں نے بھی دیکھا تھا خواب میری شادی کا، میری بھی ہوئی تھی شادی، چاہے زبردستی تھی، غیرت کی بات تھی، پر تھی تو میری شادی، میرا خواب، جس کی تعبیر مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ میری پرورش پاکستان سے دور ایک ایسے ملک میں ہوئی جہاں تقریباً ہر ایک کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ مجھے باہر پڑھایا لکھایا گیا، لیکن اس پڑھنے لکھنے کے باوجود میری زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ہم لڑکیوں کو کبھی بھی کہیں بھی خاندان کی عزت کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ ماں تو میری تھی ہی نہیں، ایک تسلی تھی کہ باپ تو ہے، پر افسوس میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، میں تو بالکل اکیلی تھی، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور میری بھی ایک زندگی ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ بیرون ملک میں پڑھانے کے بعد دھوکے سے مجھے گاؤں لایا گیا اور مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ منسوب کیا گیا جس کو میں نہیں جانتی تھی، اس سے بڑھ کے جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں کیا کرتی؟ میرے سامنے میرے باپ کی عزت تھی، اور یہ فیصلہ تھا میرے باپ کا اور خاندان کا، جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مانا، اور پھر وہی ہوا جو کوئی لڑکی نہیں چاہتی۔ مجھ سے میری زندگی لے لی گئی، میری زندگی، میری جان، میرے وجود کا حصہ، میرا بیٹا۔ مجھے کہا گیا کہ سمجھوتا کرو زندگی سے اور رہو اپنے شوہر کے ساتھ۔ کیسا شوہر؟ کس کا شوہر؟ طلاق کے بعد کون سا مذہب، کون سی شریعت اور کون سا قانون ساتھ رہنے کا کہتا ہے؟ میں ڈھونڈ رہی ہوں اس سوال کا جواب، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا۔ میں نے آواز اٹھائی تو میری آواز کو دبایا گیا، مجھ پہ کئی ہاتھ اٹھے، مجھے مارنے کی دھمکیاں ملی۔ میں نے سوچا زندگی تو صرف ایک ہے جو اس پاک ذات نے دی ہے، اس کے خلاف جا کے زندگی تو نہ ہوگی۔
مجھے اپنوں سے الگ کیا گیا، مجھے گھر سے نکالا گیا۔ میں کہاں جاؤں مجھے نہیں تھا پتا۔ گھر سے تو میں نکل آئی، پر نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی اپنا۔ ایسے میں غیروں نے ساتھ دیا، میری سہیلی نے مجھے بہن بنایا اور اپنی دہلیز پار کرائی۔ اب میں لڑ رہی ہوں اپنے حق کے لیے ان کی انا سے، اور تب تک لڑوں گی جب تک مجھے میرا حق نہیں مل جاتا۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس پاک ذات کے، اور مجھے یقین ہے کہ اب جیت میری ہوگی، جیت حق کی ہوگی، انا کی نہیں۔